آج کی ویڈیو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو پہلے ہندو تھی لیکن بعد میں مسلمان ہو گئی۔ اللہ کی شان کے اس کی شادی کسی مسلمان سے نہیں بلکہ ایک ہندو لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی ایک مسلمان عورت ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جس کو سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے اور آپ کی محبت قرآن پاک سے بے انتہا ہو جائے گی۔ یہ واقعہ یوپی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہاں کے مکھیہ منتری یوگی ہیں۔ اس گاؤں میں آمنے سامنے دو ایسے مکان تھے کہ ان میں سے ایک ہندو کا مکان تھا اور ایک مسلمان کا مکان تھا۔ ہندو کے گھر ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی سہیلی مسلمان گھر کی ایک بچی تھی جو ہمیشہ ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ مسلمان بچے کی ماں اپنے گھر میں دوسرے مسلمان بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ مسلمان بچے جب قرآن پاک اپنی ماں کے پاس پڑھنے جاتی تھی تو اس کی سہیلی جو کہ ایک ہندو تھی وہ بھی ساتھ ہو جاتی تھی۔ اس طرح دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب اس کا دل بھی قرآن پاک پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چچی جان، میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس کی ماں دونوں کو قرآن پاک پڑھانے لگ جاتی ہیں، اور یہ بات اس ہندو بچے کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھی، حتیٰ کہ پہلے اس نے نورانی قاعدہ مکمل کیا اور پھر اس مسلم بچے کے ساتھ قرآن پاک بھی مکمل کر لیا۔ اس طرح وہ لڑکی جوان ہو گئی اور اس کا رشتہ بھی ایک ایسے ہندو لڑکے کے ساتھ طے ہوا جو کہ مسلمانوں سے بات کرنا تو درکنار، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری غلط فہمیاں تھیں۔ ایک دن وہ ہندو لڑکی اپنے مسلم سہیلی کی ماں کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی کہ چچی جان، میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اس کی جانکاری میرے گھر والوں کو نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ وہ کیا کریں گے یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے میرا رشتہ ایک ایسے ہندو لڑکے کے ساتھ طے کیا ہے جو کہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہیں قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے نہیں دے گا اور وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ اس کے بعد اس مسلم لڑکی کی ماں نے تحفے میں قرآن پاک دینے کا ارادہ کیا اور پھر اس لڑکی کے گھر جا کر اس کی ماں سے کہا کہ دیکھو، یہ تحفہ ہم نے آپ کی بچی کو دیا ہے اور اس کی پیکنگ بھی بہت خوبصورت کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ یہاں نہ کھولیں بلکہ یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے۔ چنانچہ لڑکی کی ماں نے ان کی یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس لڑکی کی شادی اس ہندو لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور قرآن پاک کا تحفہ بھی اس لڑکی کے ساتھ اس کے سسرال پہنچ جاتا ہے۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کو ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا۔ جب بھی اس کا شوہر آفس چلا جاتا تھا تو وہ لڑکی قرآن پاک چپکے سے نکال کر پڑھا کرتی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ پیگننٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی زیادہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ میرے اس بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ میں تو چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، لیکن اس بچے کا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی کرتی تھی کہ اے اللہ، اس بچے کے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ لیکن ان سب کے باوجود کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے متعلق اپنے شوہر کو کیسے بتائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار پڑ گیا اور ہاسپٹل جا کر جب رپورٹ کرائی تو اور بھی حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس رپورٹ میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر جیسا خطرناک مرض ہو چکا ہے، اس سے تمہارا بچنا بھی مشکل ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آیا اور زاروں قطار بیوی کے سامنے یہ کہہ کر رونے لگا کہ آپ بہت خوبصورت ہو، میں تم سے محبت بھی بہت کرتا ہوں، لیکن اب میرا اور تمہارا ساتھ بس کچھ دنوں کا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہاسپٹل کا تمام واقعہ بتایا۔ اس کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میرے پاس اس کا بہت اچھا علاج ہے، اس سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے اور نہ کوئی سوال کریں گے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میرا وعدہ ہے کہ تم جو کہو گی وہ کروں گا۔
اس کے بعد اس کی بیوی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی ماں کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو سورہ فاتحہ دم کر کے پلا دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا علاج کر رہی ہوں، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کچھ نہیں کہو گے اور نہ کوئی سوال کرو گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر 1 مہینے تک دم کرتی رہی، پوری ایمان و یقین کے ساتھ۔ 1 مہینے کے بعد دوبارہ جب اس کی رپورٹ کرائی گئی تو ڈاکٹر بھی دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ کینسر کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کبھی کینسر کا مرض ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پوری طرح صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا دے سکتے ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا کہ میں ایک دم ہی ٹھیک ہو گیا؟ اور بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس کے بعد بیوی نے بے جھجک ہو کر ساری باتیں بتا دی کہ جب وہ چھوٹی تھی تو کس طرح اپنی سہیلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، اور کس طرح قرآن پاک تحفے میں دیا گیا، اور کس طرح چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھتی تھی۔ تمام باتیں اس کو بتا دی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا شوہر انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ جو کہو گی وہ کروں گا۔ اس لیے وہ بھی کلمہ پڑھ کر پکا سچا مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، اور وہ بھی ایک مسلمان گھرانے کا بچہ ہوا۔ اس طرح پوری فیملی ہی مسلمان بن گئی۔ لیکن اس کے باوجود عورت کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر سماج والے اور دوسرے لوگ اس کو جانیں گے تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، ہم پر ظلم و ستم کریں گے، ہم کو بھگا دیں گے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اور اس نے جاب کے واسطے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کیا، اور اللہ کی قدرت سے اس کی جاب سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں لگ گئی، اور وہ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں وہ لوگ بہت خوش ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، روزہ نماز قرآن پاک کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کی اظہار میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کومنٹ میں سبحان اللہ اور اپنی قیمتی رائے بھی لکھیں، اور اس طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔